تھی تو جن آیا تھا، عرض کی حضور اگر اجازت دیں تو دریائے فرات کو آپ کے قدموں میں لے کے آؤ؟ آپ نے فرمایا او جنہ تیری کیا ہی حیثیت ہے، تو ناری ہے، میں نوری ہوں، چاہوں تو حوض کوثر بھی بلا سکتا ہوں، حوض کوثر، لیکن نہیں بلانا۔ لیکن اوہ یار حوض کوثر بلانا کیا مشکل تھا، یہ تو ذاتیں ہی بڑی الگ ہیں۔ اسماعیل ابھی بچے ہوں، چھوٹی عمر ہو، پتھر پہ ایڑیاں رگڑیں تو چشمہ جاری ہو جائے، تو کیا میرے امام اگر نیزہ زمین پہ مارتے تو چشمہ جاری نہ ہوتا؟ ہو جانا تھا، لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا لوگوں ہم امتحان دینے کے لیے آئے۔ یہ میرے حسین، ایک اور مثال دیتا ہوں، قرآن سے دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 11۔ کتنے؟ 11 حضرت یوسف علیہ السلام تھے، 12 کوئی اور تھے، 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں میں سے 11 آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یہ قرآن ہے کہ ابا جان ہم جنگل میں جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، جنگل میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے، تو لوگ وہاں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اکیلے آ جاتے ہو، 12واں یوسف نہیں لاتے، تو یوسف کو بھی لایا کرو، یوسف بھی ساتھ بھیجو۔ ابا حضور اجازت دو تو آج ہم یوسف کو بھی لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا یوسف جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ قرآن کے لفظ آپ نے پہلے ہی بتا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو بھیڑیا۔ ابا حضور نہیں کھاتا، ہم ہیں نا، ہم اس کی سپورٹ کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے بھی یوسف کو کوئی نقصان پہنچائے۔ لے کے چلے گئے، آپ نے اجازت دے دی، لے گئے جنگل میں۔ آپ نے سارا واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امتحان اور ہے، مقام، امتحان میں معاملات اور ہوتے ہیں، امتحان میں حالات اور ہوتے ہیں۔ یہ قرآن سے سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ میدان کرب و بلا میں مدد کیوں نہیں پہنچی، اور آپ دیکھتے رہے آپ نے مدد کیوں نہیں کی۔ اگر یہ چیز آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کے عقیدے پہ بہت بڑا الزام ہے کہ یا علی مدد، یا علی مدد کہتے ہو، جو اپنے بیٹی کی مدد نہیں کر سکا، تیری اور میری کیا مدد کرے گا؟ تو ادھر ہی ڈاواں ڈول ہو جائے گا کہ یار واقعی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، جو اپنے بچے کی مدد نہیں کر سکا، میری کیا کرے گا؟ میرا اپنا بیٹا امتحان دے رہا ہے اور امتحان میں جناب فیل ہو گیا تو میں جناب اکیڈمی بنا کے لوگوں کو کہوں لوگوں میرے پاس بچے داخل کراؤ، لوگ کہیں گے کہ بھائی تیرا اپنا بیٹا بار بار فیل ہو رہا ہے، ہمارے بیٹوں کو تو کیا نمبر دلوائے گا؟ جس کا اپنا بیٹا ناکام ہے تو جو اپنے بیٹے کی نہیں مدد کر سکا، تیری اور میری کیا کرے گا؟ اس چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بات چھڑ گئی، بات میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، آج کربلا سے دمشق اور کوفہ کا سفر بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات ہو گئی تیرا عقیدہ پختہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ چلو ایک چیز تو مضبوط ہو، بھائی لے گئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس میں پھینک دیا تھا؟ کنویں، قرآن کہتا ہے، اور آپ کا کرتا مبارک اٹھا کر سارے مل کر ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف، مارے گئے، ہائے یوسف، یعقوب کے پاس آئے، ہائے ہائے کھتو وجاؤ اباؤم عشاء یبکون، عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ کیا کرتے ہوئے؟ میں ایک اشارہ کروں گا، واضح نہیں بولوں گا، اشارہ کروں گا، شاید کوئی سمجھ جائے، سمجھ گئے تو اپنے پاس رکھنا، نہ سمجھ گئے کبھی پوچھ لینا قاری صاحب کیا اشارہ کیا تھا۔ قمیض بھی اٹھائی تھی، پورا جلوس تھا، ہائے یوسف کے نعرے بھی تھے، رو بھی رہے تھے، پیٹ بھی رہے تھے۔ یعقوب کے پاس آئے، کہا ہائے یعقوب ہم لٹے گئے، ہائے ابا ہم لٹے گئے، ہائے ابا ہم لٹے گئے۔ کیا ہوا؟ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ نے پھر وہ قمیض لی، قمیض لینے کے بعد اس کو ایک طرف سے دیکھا، دوسری طرف سے دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، سیدھا دیکھا، الٹ دیکھا، مسکرائے،
فرمایا کتنا عقل مند تھا بھیڑیا، کتنا خاندانی تھا بھیڑیا، کتنا پڑھا لکھا تھا بھیڑیا، کتنا سمجھدار تھا میرے بیٹو بھیڑیا۔ ابا حضور کیا ہوا؟ فرمایا سارا یوسف کھا گیا، قمیض کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہائے ہائے کرنے والوں، رونے والوں، چیخو پکار کرنے والوں، جلوس نکالنے والوں، رو کر میرے پاس آنے والوں، اندر کی بات میں جانتا ہوں۔ کنعان میں تھے یوسف، اور وہ کنواں بھی کنعان میں تھا، غالباً فاصلہ صرف تھا 2 میل کا یا 2.5 میل کا یا 3 میل کا، اس سے زیادہ کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ انہوں نے ساری باتیں بتا دی، آپ نے کہا فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، اور صبر ہی عظیم ہے، صبر کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا۔ صبر کیا، نہیں بولے کہ میرا یوسف زندہ ہے۔ 2.5 میل کا سفر ہے، اور چل کر نہیں گئے کنویں کے پاس کہ میرے بیٹو اسی کنویں میں تم نے ڈالا ہے، نکالتے ہیں، نہیں گئے۔ میرا سوال ہے کیا پتہ نہیں تھا؟ نہ جواب دو، آگے جا کر تمہیں جواب خود بخود آ جائے گا۔ 2.5 میل کا سفر، چپ رہے، خاموش رہے، نہیں بولے، کہا میں صبر کروں گا۔ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، یوسف نکلے، بک گئے، مصر گئے، وہاں بک گئے، زلیخا کا معاملہ پیش آیا، ہاتھ کٹے گئے، انگلیاں کٹی گئیں، جیل گئے، جیل سے واپس آئے، وقت آ گیا، مصر کے بادشاہ بن گیا یوسف، مصر کا بادشاہ بن گیا یوسف۔ اس میں کتنا عرصہ گزرا اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ مصر کے جب بادشاہ بنے تو پھر یہی بھی بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا مصر گئے غلہ لینے کے لیے، جس بھائی کو کنویں میں پھینکا اسی سے غلہ لے کر آ رہے ہیں۔ الغرض آپ نے پہچان لیا، سارے معاملات ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹو اگر تم برا نہ مناؤ، مجھے یہ نہ کہو کہ بابا بوڑھا ہو گیا۔ اکثر میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل بابا بزرگ ہو گیا نا، وہ بابا تو بڑھا ہو گیا، تو ایویں دیاں گلاں کرتا رہنا یار، بابے دا ہوں عقل نہیں رہا یار اس واسطے۔ اگر اس طرح کی تم مجھے باتیں نہ کرو، عمر تو میری زیادہ ہے، آنکھوں کی بینائی تو میری چلی گئی ہے، اگر مجھے باتیں نہ کرو میں ایک بات کروں، ابا جان کرو۔ فرمایا آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کنعان سے مصر میں بیٹھے یوسف، کتنے 100 میل کا سفر، خوشبو آ رہی ہے۔ 2 میل کا سفر، خوشبو نہیں آئی، نہیں گئے۔ کہیں 100 میل کا سفر، خوشبو بھی آ گئی، پتہ بھی چل گیا، آگے سارے معاملات قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن ادھر 2 میل کا سفر نہیں خوشبو آئی۔ پتہ سب تھا، ادھر بھی پتہ تھا، ادھر بھی پتہ تھا، لوگوں فرق صرف اتنا تھا، یہ 2 میل کا سفر تھا، یہاں یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہو رہا تھا۔ سینکڑوں میل کا سفر تھا، وہاں یعقوب علیہ السلام کا مقام تھا۔ فرمایا میرے یعقوب لوگوں کو بتا دو کہ مقام اور ہوتا ہے، امتحان اور ہوتا ہے۔